ونعوذ بالله من شرور سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ونورنا ونور أعيننا ونور صدورنا ونور قبورنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وخلفائه وأصحابه وأزواجه وعترته وبناته وأوليائه وعلماء أهل سنته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا. ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. نعمتیں بانٹتا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ نثار گیا. سر ہے وہ
تیرے قدموں پہ قربان گیا، نعمتیں بانٹتا انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، نعمتیں بانٹتا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، نعمتیں بانٹتا اور تم پہ میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تم پہ میرے آقا کی عنایت نہ سہی، منکرو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، منکرو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، نعمتیں بانٹتا جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، نعمتیں بانٹتا حمد و صلوات کے بعد اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ وعز اسمہ کا لامحدود شکر ہے، جس کے خصوصی فضل و احسان سے ہم اس کی پاک بارگاہ میں ایک مرتبہ پھر اس نے ہمیں موقع عطا فرمایا، ہم حاضر ہوئے۔ اسی طرح تاجدار کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نالین پاک کی برکت سے خالق کائنات جل وعلا اسلام والی سلامتی، ایمان والی موت عطا فرمائے۔ الحمدللہ ماہ شعبان المعظم
بڑی تیزی کے ساتھ جاری ہے، اور وہ پروقار اور لمحہ لمحہ ہر سانت جس میں اللہ بے شمار گناہ گاروں کو ایک ایک لمحے میں 40 ہزار جنتی فرماتا ہے، وہ لمحات بالکل قریب آتے جا رہے ہیں۔ 17 شعبان المعظم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اس ماہ مکرم کی عظمت کا صدقہ وہ انوار و تجلیات سے بھرپور ماہ مکرم رمضان پاک، رمضان مبارک بھی ہمیں اپنی زندگی میں نصیب فرمائے اور ہم سب کی بخشش و مغفرت کا ذریعہ و نجات بن جائے۔ گرامی قدر احباب، ہم نے سابقہ جمعۃ المبارک کو شب برات اور فکر برات، یعنی ایک تو شب برات کی عظمت فضیلت کے حوالے سے چند ایک معروضات گوش گزار کی دی تھی، اور پھر خاص کر کے جو لب لباب اور شب برات کا اصل مقصد جس سے ہم دور ہیں وہ فکر برات ہے۔ وہ فکر برات سے مراد جو ہے وہ حقیقی معنوں میں آخرت کی فکر، یعنی آخرت کا غم، آخرت کی سوچ، قبر حشر کا ہر وقت ڈرنا اور اللہ کی رحمت سے امید لگائے رکھنا۔ اس حوالے سے چند ایک باتیں ہم نے گوش گزار کی تھیں۔ امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے برکات سے اسی عنوان کا ایک دوسرا پہلو حالات حاضرہ کے تناظر میں آج کے اس غیر گزرے دور میں جہاں پہ دین اور دیندار طبقہ اور اسلام بظاہر ایک رسم کے طور پہ، حقیقی معنوں میں نہیں، رسم کے طور پہ آج وہ نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، خیرات، رسماً عبادات رسمی، جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، یعنی وہ رسماً تو یہ معاملات چلے آ رہے ہیں لیکن حقیقتاً جو اس کی روح اور جو اس کی چاشنی تھی اس سے آج کا مسلمان جو ہے وہ کوسوں دور چلا گیا۔ اس حوالے سے یہ 8 مارچ کو، یہ 2 دن پہلے، ہمارے اسلام کے نام پہ بننے والے وطن عزیز ملک پاکستان میں یہ 2018 سے ایک طوفان بدتمیزی، یہ طوفان بدتمیزی بھی بڑا سلجھا ہوا لفظ ہے، اس سے بھی برا لفظ ہو سکتا ہے، لیکن ممبر رسول کے تقدس کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے وہ لفظ نہیں ہم ادا کرتے۔ طوفان بدتمیزی یہ ایک مہذب سا لفظ ہے، سمجھانے کی خاطر 2018 میں یہ طوفان بدتمیزی یورپ کی طرف سے چند اس کے گماشتے اور چند لبرل اور چند وہ روشن خیالی کی سوچ رکھنے والے اور رکھنے والیاں، انہوں نے 2018 8 مارچ یہ ایک آزادی عورت کی آزادی مارچ، اس حوالے سے ایک سلسلہ شروع کیا، اور تاحال جو ہے وہ چل رہا ہے، اور حکومتی سرپرستی میں بطور خاص سرے بازار، سرے راہ عورتیں نکلتی ہیں اور نیم برہنہ لباس پہن کے ہاتھ میں پلے کارڈ، یہ پلے پکڑے ہوتے ہیں، اور ان پہ اتنے غلیظ جملے، بعض کفریہ جملے بھی لکھے ہوتے ہیں، غلیظ جملے لکھے ہوتے ہیں،
اور جن کا مدعا اور مقصود جو ہے عورت کی آزادی۔ آج اس حوالے سے چند ایک باتیں ہم گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اسلاموفوبیا کا تعارف اور اسلاموفوبیا کے اثرات، حقائق اور اس کا سدباب، یہ دو تین باتیں گوش گزار کریں گے کہ یہ معاملہ عورت مارچ تک اور پہلے میراتھن ریس ہوا کرتی تھی چند سال پہلے، یہ گلبرگ کی سڑکوں پہ جو ہے وہ نکریں اور شرٹیں پہن کے بیویاں دوڑ لگاتی تھی سر عام صبح 10-11 بجے، میراتھن ریس، اس کے نام پہ طوفان بدتمیزی۔ اب یہ 2018 سے عورت مارچ کا آغاز ہوا۔ اس کے پیچھے ایک کار فرما جو قوتیں ہیں، اس حوالے سے چند ایک باتیں کو گزار کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ صحیح معنوں میں دین حق، دین متین سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں فکر عطا فرمائے، اور اس سوچ کو بالائے طاق رکھ کر بعض آج کل بابو ٹیب تھوڑا بہت جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں لو جی مولوی دے بس شدت پسندی کی گلاں کردے نے، ان کو پتہ ہی نہیں دنیا کہاں چلی گئی اور بڑی ترقی ہو گئی ہے، اور یہ پرانی باتیں کرتے ہیں۔ تو لہٰذا الحمدللہ ہمارا دین جو ہے وہ نیا نہیں ہے، وہ 1450 سال پرانا ہی دین ہے، اور ہم اسی میں نجات سمجھتے ہیں، ہم اسی دین میں نجات سمجھتے ہیں جو آمنہ کے لال نے ہمیں دین عطا فرمایا، جو دین صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین اور اولیاء امت، اولیاء الظام کے ذریعے سے یہ دین ہم تک پہنچتا، ہم اسی دین کو مانتے ہیں، ہم کسی لبرل سوچ رکھنے والے کے دین کو نہیں، اور ہم ایسے دین کی قطعاً حمایت نہیں کرتے جو مرد و زن کا اختلاط، یعنی ان کی بالکل کوئی پردہ، کوئی حیا، بالکل حیا باختہ حرکات سے آری دین ہم نہیں مانتے۔ ہم وہی دین مانیں گے جو اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمایا، اور محبوب علیہ السلام نے پھر آج تک اور قیامت تک جو اصول وضع فرمائے۔ تو گرامی قدر احباب، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے قرآن عزیز برہان رشید میں یہ ارشاد فرما دیا کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ کافر جو ہیں یہ چاہتے ہیں کہ اپنی منہ کے پھونکوں سے اللہ کا نور، یعنی نور سے مراد اس کا دین اسلام ہے، اس کو بجھا دیں، یا مراد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا شان ہے، ہم اس نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں۔ تو اللہ فرماتا ہے واللہ متم نورہ، اللہ تو اپنا نور مکمل فرمانے والا ہے، ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافروں کو یہ پسند نہ ہو، کافروں کو یہ اچھا نہ لگے۔ اور اسی کے ساتھ سورۃ صف میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، فرمایا وہی ذات ہے جس نے دین ہدایت عطا فرما کر اپنے رسول کو بھیجا، ہدایت والا دین دے کے بھیجا، تاکہ لیظہرہ علی الدین کلی، تاکہ وہ ہر دین پر غالب آ جائے، ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرکوں کو یہ بات اچھی نہ لگے۔ اب یہ ابتدا سے اگر ہم پیچھے چلے جائیں 1400 سال پہلے، تو شروع سے لے کر آج تک یہ معاملات کفار کی طرف سے اسلام کو، مسلمانوں کو دبانے کی ہر طرح کی سازش
اور کوشش بروئے کار لا رہے ہیں، اور اس لیے وہ اپنا ہزاروں بلکہ لاکھوں کا فنڈ جو ہے وہ اس پر استعمال کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں اور تشدد کر کے، اور جو طریقہ ان کے ذہن میں آتا ہے کہ اسلام اور بانی اسلام کے خلاف کسی طریقے سے یہ مسلمان متحد نہ ہو، ان کے اندر انتشار، ان کے اندر ایک ایسا شک والا معاملہ پیدا ہو جائے کہ یہ اکٹھے نہ ہو سکیں، یہ ان کی شروع سے سازش چلی آ رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جب نبی کریم علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں آنے والے آتے تھے اور آیات بینات سن کے اور روئے زیبا کی زیارت کر کے اور آقا علیہ السلام کے کلام انور سے متاثر ہو کر جب وہ اپنے دین باطل کو چھوڑ کے دین حق قبول کرتے، اور پھر جو بھی آتا وہ ایسے نہ جاتا، اور جب یہ اسلام کی بڑی تیزی کے ساتھ بڑھوتری اور اسلام کا ترقی کرنا انہوں نے دیکھا کفار مکہ نے، تو انہوں نے جو ہے وہ طرح طرح سے پلاننگ شروع کر دی، طرح طرح سے، مثلاً جو دور دراز سے آنے والے لوگ تھے، اسلام کی رغبت جن کو دلائی گئی بانی اسلام پر، اسلام کلمہ پڑھنے کے لیے، تو پھر انہوں نے یہ سازش کی کہ وہ ان کو طرح طرح طریقوں سے، کبھی کہتے یہ جادوگر ہے قرآن عزیز میں ہے، کبھی کہتے یہ ساحر ہے، کبھی کہتے یہ کاہن ہے، کبھی کہتے یہ انہوں نے اپنی طرف سے کلام بنا لیا ہے، یعنی ہر سر توڑ کوشش انہوں نے کی، یہاں تک کہ امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو پابند سلاسل کے ساتھ تختہ دار پر بھی، سولی پر بھی لٹکایا گیا، پتھر تک مارے گئے۔ یہ صحابہ اکرام کے علاوہ امام الانبیاء علیہ السلام کو طائف کے بازاروں میں پتھروں سے لہو لہان کیا گیا، مکے کی مشہور منڈی عکاظ میں پتھر مار مار کے آپ کو شدید زخمی کیا گیا۔ تو لہٰذا کفار کی یہ شروع سے یہ سازش اور پلاننگ کہ اسلام کو اور بانی اسلام کے بارے میں جو مسلمان ایک نظریہ اور عقیدہ رکھتے ہیں مر مٹنے کا، عشق اور محبت والا، اس میں دراڑیں پیدا ہو جائیں، شکوک و شبہات پیدا ہو جائے۔ تو آج تک یہ سلسلہ جاری ہے، آج بھی یہود و نصارہ مختلف انہوں نے ایجنسیاں، مختلف انہوں نے طریقے ہر ملک میں لاکھوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں اسی پر، اور اس کا نام جو ہے اسلاموفوبیا، یہ اس کا تعارف نئے نام سے آج ہو گیا۔ اسلاموفوبیا یہ دو لفظوں سے مرکب ہے، ایک ہے اسلام اور ایک ہے فوبیا۔ یہ لفظ بعض اوقات لوگ سنتے ہیں لیکن پتہ نہیں ہوتا اسلاموفوبیا ہوتا کیا ہے۔ اسلاموفوبیا، اس کو اسلاموفوبیا ہو گیا ہے، یہ لفظ سننے میں تو آتا ہے لیکن اس کے معنی اور مطالب نہیں ہر بندہ جانتا۔ تو اسلاموفوبیا یہ دو لفظوں سے مرکب ہے، ایک ہے اسلام اور ایک ہے فوبیا۔ اسلام تو امن اور آشتی کا درس دینے والی چیز ہے، اسلام، دین اسلام امن کا دائی، اور فوبیا کا معنی یہ ہے کہ کسی چیز کی کسی جگہ یا کسی صورتحال سے، کسی چیز سے یا کسی جگہ سے یا کسی صورتحال سے بھی غیر معمولی خوف آنا، یعنی جب کوئی شخص بلا وجہ، بغیر کسی وجہ سے کسی چیز سے خطرہ محسوس کرے، اور جب کہ وہ واقع میں چیز ہو ہی نہ، مثلاً ایسے ہی بندہ مثال کے طور پہ یہ سمجھے کہ یہ اس بندے سے مجھے خطرہ ہے، یہ مجھے قتل کر دے گا، حالانکہ وہ بندہ خطرناک ہی نہ ہو، یعنی ایسی چیز بلا وجہ ہی بغیر شکوک و شبہات کے اپنے اوپر خوف طاری کر لینا، ڈر طاری کر لینا، خطرہ محسوس کرتے رہنا، اس کو کہتے ہیں فوبیا۔
تو ان کفار کو اسلاموفوبیا ہو گیا، اور انہوں نے یہ پچھلے سال ہی اقوام متحدہ میں ایک قرارداد پیش کی، یہ 18 مارچ کو غالباً انہوں نے اسلاموفوبیا کے نام سے یہ دن منانے کا، عالمی دن منانے کا اعلان کیا۔ معنی یہ کہ اسلاموفوبیا ایسا ان پہ طاری ہوا کہ مسجد، مدرسہ، داڑھی اور مولوی اور دین، ان ناموں کو انہوں نے جو ہے وہ اس صف میں شامل کر دیا کہ جہاں یہ ہوں گے وہاں دہشت گردی ہوگی۔ حالانکہ اگر ایک مسلمان ایک واقعے میں پکڑا جائے، کسی واقعے میں بھی پکڑا جائے، لیکن اس کا لیبل پورے اسلام پہ نہیں لگایا جا سکتا۔ ایک قاری صاحب ہیں، ایک حافظ صاحب ہیں، اگر ان سے کوئی غلط حرکت سرزد ہو جائے، آپ سمجھ رہے ہیں میری بات، اگر حافظ صاحب ہیں، قاری صاحب ہیں، ان سے ایک حرکت جو ہے وہ غلط سرزد ہوگی بنے انسان ہونے کے ناطے، تو اب کیا خیال ہے؟ سارے نے ایک کو سبز کھڑے کر دو کہ مولوی تو ہوتے ہی ہیں جنہیں، جی کیا خیال ہے؟ مولوی ایسے ہی ہوتے ہیں، اور حافظ تو ایسے ہی ہوتے ہیں، مدرسوں میں ایسے ہی ہوتا ہے، مدارس میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں اسلاموفوبیا۔ یہ انگریز یہود و نصارہ کی سوچ، جہاں داڑھی، جہاں قاری، جہاں حافظ، جہاں مدرسہ، جہاں دین کی بات ہوگی وہاں پہ آپ کو دہشت گردی کی بو آئے گی۔ یہ انہوں نے ایک سوچ کو عالمی طور پہ، اور اس کا باقاعدہ آغاز جو ہے وہ 9/11 کے بعد، جب امریکہ کا ورلڈ ٹریڈ سینٹر جو ہے وہ انہی کی سازشوں اور انہی کی حماقتوں کی وجہ سے جب وہ تباہ ہوا، تو اس وقت سے لے کے آج تک یہ اسلاموفوبیا، یہ اس تحریک کا نام ہے جس کا مقصد مسلمانوں کو دبانا، جس کا مقصد مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا کرنا، جس تحریک کا مقصد قرآن اور صاحب قرآن کی کسی نہ کسی طریقے سے گستاخی اور اہانت کرتے رہنا، یہ ہے اسلاموفوبیا کی تحریک۔ گرامی قدر احباب، یہ اسلاموفوبیا کا یقیناً آپ تعارف جو ہے یہ میں نے چند لفظوں میں کیا ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اسلاموفوبیا کا کیا معنی ہے، اور یہ آج تک یہ اقوام متحدہ میں اور جنرل اسمبلی میں بار بار باتیں ہوتی ہیں اسلاموفوبیا کی، اور مسلمانوں کو تو امریکہ کے پچھلے صدر نے، ٹرمپ نے کئی مرتبہ جو ہے وہ ٹیررزم کہہ کے پکارا، مسلمان ٹیررزم ہے، یعنی یہ دہشت گرد ہیں، مسلمانوں کو دہشت گرد، اور جبکہ ہزاروں نہیں لاکھوں مسلمانوں کا قاتل خود ہے۔ اس نے عراق میں کیا اور دوسرے ممالک میں یہ کیا کر رہا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک سوچ ان کی اسلاموفوبیا کے حوالے سے۔ تو گرامی قدر احباب، مسلمانوں کے خلاف تعصب کو پیدا کرنا، یعنی ان کا یہ مشن یہود و نصارہ کا کہ اگر ہم نے یہ مسئلہ بند کر دیا، توہین والا، اور مسلمانوں کو لڑانے کا اور ان کے اندر انتشار کم کر دیا، تو ان کو آج بھی ڈر ہے کہ کہیں اسلام سارے دینوں پہ غالب نہ آ جائے۔ تو ان کو تو ڈر کی وجہ سے بڑے ڈالر اور بڑے خرچے اور بڑی پلاننگ کرتے نظر آتے ہیں، لیکن یاد رکھیں اللہ تو خود قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یہ تو دین سارے دینوں پہ غالب ہونے والا ہے جی۔ تو اسی لیے گرامی قدر احباب یاد رکھا جائے۔ اب یہ اسلاموفوبیا، اس کے بعد اس کے اثرات، اب اس کے اثرات دیکھیں۔ یہ باتیں آپ سنتے رہتے ہیں پورا سال، کئی مرتبہ قرآن کی گستاخی ہو گئی، بانی قرآن کی، بانی اسلام کی، کبھی خاکے بن گئے، آپ احتجاج دیکھتے رہتے ہیں۔ سال میں کئی مرتبہ یورپ میں، ہالینڈ میں ہو گیا یہ معاملہ، جناب علی سوئٹزرلینڈ میں ہو گیا، یہ نیوزی لینڈ میں ہو گیا۔ تو یہ معاملہ، اس کے اثرات، فوبیا، اسلاموفوبیا کے اثرات کیا ہیں؟ اب یہ میں 6-7 آپ کو گنواتا ہوں کہ یورپی ممالک میں کئی مرتبہ
قرآن عزیز کو نظر آتش کیا گیا۔ یہ اسلاموفوبیا کے اثرات ہیں کہ وہ عیسائی اور وہ یہود و نصارہ اسلام کے خلاف کتنے متعصب ہو گئے کہ انہوں نے الہامی اللہ کے کلام کو برسر بازار جو ہے وہ کئی مرتبہ نظر آتش کیا۔ دوسرے نمبر پر تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، یہ آپ کے یہ بھی علم میں ہے، کئی مرتبہ توہین آمیز خاکے بنائے گئے، ہالینڈ نے بنائے اور نیدرلینڈ نے بنائے، جی یورپین کنٹری میں ایسے ہوتا رہتا ہے۔ تیسرا اس کا اسلاموفوبیا کا اثر یہ ہے کہ مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز کارٹون بنا کے سوشل میڈیا پہ دوسرے ذرائع کے ساتھ یہ نشر کرتے رہتے ہیں۔ اب یہ بھی آپ کے علم کے لیے، ہم بچوں کو موبائل تو دے دیتے ہیں اور گیموں میں ایسے انہوں نے ایپ جو ہے وہ اسلام کے خلاف ڈاؤن لوڈ کر دیے ہیں۔ یہ نوجوان جو اس بات کو جانتے ہیں، جی وہ خانہ کعبے کو بنایا انہوں نے گیم کے اندر، اور جو ہے وہ ایک بندہ وہ گولیاں مار رہا ہے تو مسلمان کا بچہ وہ گیم کھیلتا نظر آتا ہے۔ یعنی انہوں نے سوشل میڈیا پر بھی اسلام اور مسلمانوں کے مقدسات کو جو ہے وہ تحفظ نہیں دیا اور ہر طرح کوشش کی۔ نمبر 4، نیوزی لینڈ میں اب یہ چند سال پہلے عین جمعے کے دوران، جمعے والے دن 4000 مسلمانوں کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا۔ جمعہ پڑھ رہے تھے مسلمان نیوزی لینڈ میں تو ان کو شہید کر دیا گیا۔ اسی طرح ایک ملک ہے تو کینیڈا، اس میں ایک متعصب عیسائی نے 4 مسلمانوں کو ٹرک کے نیچے دے کے شہید کر دیا کہ یہ مسلمان ہیں۔ یعنی یہ اسلاموفوبیا کے میں بتا رہا ہوں کہ اثرات ہیں۔ اسی طرح فرانس نے سرکاری طور پہ حجاب پر پابندی لگائی کہ کوئی بیوی جو ہے وہ حجاب نہیں کرے گی، برقع نہیں لے گی، اور جو حجاب کرے گی اسے جرمانہ ہوگا۔ اسی طرح ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں مسلمان کشی جو ہے وہ جب سے پاکستان علیحدہ ریاست اسلام کے نام پہ بنی اس وقت سے آج تک مسلمانوں کے ساتھ آپ کے سامنے ہے کس طرح مسلم کشی ہو رہی ہے۔ مسلمانوں کو تحقیق کیا جاتا ہے، جب جی چاہتا ہے مسجدیں گرا دیتے ہیں، جب جی چاہتا ہے نظر آتش کر دیتے ہیں، مسلمانوں کو سر عام جو ہے وہ قتل کر دیتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ اور بھی باتیں ہیں کہ اسلاموفوبیا کے اثرات کتنے پوری دنیا پر جو ہے وہ اثر انداز ہو رہے ہیں۔ تو گرامی قدر احباب، تاجدار کائنات یہ جتنی مرضی کوشش کر لیں، یہ میں نے ابتداء عرض کیا، یہ کفار یہود و نصارہ جتنی مرضی سازشیں اور جتنا مرضی زور لگا لیں کہ اسلام کو ختم کرنے کا منصوبہ بنا لیں یا بانی اسلام کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کر کے، لیکن کسی نے کیا خوب کہا کہ اسلام زمانے میں دبنے کو نہیں آیا، اسلام زمانے میں دبنے کو نہیں آیا، تاریخ سے یہ مضمون ہم تم کو دکھا دیں گے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا بھی یہ دبا دیں گے۔ یعنی جتنا اس کو دبانے کی کوشش یہود و ہنود کر رہے ہیں اور طرح طرح سے، میں نے پہلے عرض کیا یہ بڑے ان کے وار ہیں مسلمانوں کے اندر، اور سب سے آج کے اس گئے گزرے دور میں دوستان عزیز، آج کے اس گئے گزرے دور میں ان کا بڑا رقیق قسم کا وار وہ بے حیائی ہے، وہ فحاشی ہے، وہ عریانی ہے۔ اور میں ایک جگہ پہ پڑھ رہا تھا، حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، صلیبی جنگوں کے بادشاہ، آپ فرماتے ہیں کہ جس قوم کو ذلیل کرنا ہو ان کے نوجوانوں کو بے حیائی کی طرف لگا دو۔ اب ایمان سے بتائیں، کیا بچہ، کیا جوان، کیا بوڑھا، ہر بندہ ہی بے حیائی اور یعنی اور فحاشی کی طرف جو ہے وہ ہمہ وقت سرگرداں نظر آتا ہے۔ جی جس بندے کے پاس موبائل ہے اسے ضرورت نہیں باہر بازار میں جانے کی، اور یہ کوئی کہہ بھی نہیں سکتا ہے کہ بندہ گھروں ہی نہیں نکلتا،
بندہ بڑا پاک صاف ہے اور جس کی جیب میں ٹچ موبائل ہے اور اس پہ جو ہے وہ نیٹ پیکج بھی لگا ہوا ہے، تو پھر ہم کیا توقع کر سکتے ہیں کہ پھر اس کے لیے ولی اللہ کی سند جاری کر دیں یہ تو بڑا اللہ کا ولی ہے؟ نہیں، نگاہوں کی حفاظت گرامی قدر احباب یہ اس کا بہت بڑا ایک جال ہے، بہت بڑی سازش ہے یہود و نصارہ کی۔ لوگ کہتے ہیں آج بھی مسلمان ہمارے پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں اگر پاکستان میں نظام اسلام آ گیا تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ یہ یاد رکھیں اگر پاکستان میں نظام اسلامی آ گیا تو وہی ہوگا جو دور فاروقی میں ہوا کرتا تھا۔ ہاں جی، لوگ ڈرتے ہیں، لوگ پریشان ہوتے ہیں، پتہ نہیں کی ہوئے گا، جو ہو رہا ہے وہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا الحمدللہ اگر اسلام نافذ ہو گیا، دین اسلام نافذ ہو گیا۔ لیکن یہ ان کی بہت بڑی کوشش ہے، ان کو درد اور تکلیف اس بات پہ نہیں کہ مسلمان جمعے میں مسجدیں بھری ہوتی ہیں،